أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. تم فرماؤ میں تمہاری خوشی پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا. قل انی نہیت، تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے. اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. اور اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں سے فرما دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ تبارک و تعالی کے سوا عبادت کرتے ہو، اور تمہارا ان کی عبادت کرنا بھی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض خواہش پرستی اور اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جمادات اور پتھر ہیں جن کا مرتبہ انسان سے انتہائی کم ہے، اور اعلیٰ مرتبہ والے کا کم مرتبے والی کی عبادت کرنا ایسا کام ہے کہ عقل بھی اس کا رد کرتی ہے. اگر میں نے تمہاری خواہش کی پیروی کی ہوتی تو میں راہ حق سے بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے. جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے. وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل تم فرماؤ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جبکہ تم اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے اسے جھٹلاتے ہوں. یہاں روشن دلیل قرآن شریف، معجزات اور توحید کے واضح دلائل سب کو شامل ہے. ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں. کیونکہ کفار مذاق اڑانے کے لیے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کرائیے. اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا نہایت غلط ہے، کیونکہ عذاب نازل کرنا اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نہیں. ہاں اگر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کرے تو بات جدا ہے، جیسے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا سے قوم نوح تباہ ہوئی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون اور اس کی قوم تباہ ہوئی، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام
کی دعاؤں سے ان کی قومیں تباہ ہوئی، ایسے ہی حبیب کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کفار مکہ بھی برباد ہو جاتے۔ اگلی آیت میں مزید فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ، اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور میں تمہیں ایک لمحے کی مہلت نہ دیتا اور تمہیں رب تبارک و تعالی کا مخالف دیکھ کر بے دریغ ہلاک کر ڈالتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی حلیم بردبار اور حلیم اور کریم ہے، وہ صدا دینے میں جلدی نہیں فرماتا، تو اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، نہ کہ اس کے حلم اور کرم کی وجہ سے جری ہو جاؤ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے، مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز اور نہ خشک چیز مگر ایک روشن کتاب میں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ تفسیر عنایت القاضی میں ہے کہ جو آیت میں فرمایا گیا کہ غیب کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس خصوصیت کے یہ معنی ہے کہ ابتدا بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے پر نہیں کھلتی۔ اور تفسیر ساوی میں ہے کہ آیت کریمہ اس بات کی منافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء رحمہم اللہ علیہ اجمعین کو بعض چیزوں کا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ علم غیب سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الدولۃ المکیہ، یعنی علم غیب کے مسئلے کا دلائل کے ساتھ تفصیلی بیان، اور فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں کہ اضاحۃ العیب بسیف الغیب، یعنی علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد، خالص الاعتقاد علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کھاتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے کہ تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم بیان ہوا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ
وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور تمہاری قوت احساس زائل کر کے تمہیں میت کی طرح کر دیتا ہے، جس سے تم پر نیند مسلط ہو جاتی ہے اور تمہارے تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے۔ پھر وہ تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے اور تمہاری عمر اپنی انتہا کو پہنچے۔ پھر مرنے کے بعد آخرت میں اس کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ پھر وہ تمہیں ان اعمال کی جزا دے گا جو کچھ تم دن رات کیا کرتے تھے۔ یہاں آیت میں پہلے نیند مسلط کرنے اور اس کے بعد بیداری کرنے کا بیان ہوا۔ اس میں قیامت قائم ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر واضح دلیل ہے، جو کہ رب تبارک و تعالی اس چیز پر قادر ہے کہ روزمرہ سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر وارد کرتا ہے، جس تمہاری حواس اور ان کے ظاہری افعال جیسے دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، پھرنا، پکڑنا وغیرہ سب معطل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیداری کے وقت وہی رب تبارک و تعالی تمام اعضاء کو ان کے تصرفات عطا فرما دیتا ہے اور وہ دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، پھرنا وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ رب تبارک و تعالی مخلوق کو ان کی حقیقی موت کے بعد زندگانی کے تصرفات عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔